نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1-2۔ سورہ حج نزلت بعد سورۃ النور وقبل سورۃ المؤمنون۔ سورہ حج سورہ نور کے بعد سورہ مومنون سے قبل نازل ہے۔ سورہ حج کے عجائبات میں سے یہ بات ہے کہ اس سورت کے بعض آیات رات کو نازل، بعض آیات دن کو نازل، بعض آیات سفر میں، بعض آیات حضر میں، بعض آیات مکہ میں، بعض آیات مدینہ میں، بعض آیات حالت جنگ میں، بعض آیات حالت امن میں، بعض آیات ناسخ ہے، بعض آیات منسوخ ہے، بعض آیات محکم ہے، بعض آیات متشابہ ہے۔ الغرض تمام تنزیل کے اصناف پر مشتمل ہے۔ سورہ حج مکی ہے یا مدنی سورت؟ جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ سورہ حج آیات مکیہ اور آیات مدنیہ دونوں پر مشتمل مخلوط صورت ہے۔ امام قرطبی نے اس کو اصح قرار دیا ہے، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ آیات نمبر 11 سے 12 تک مدنی آیات ہے، جبکہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ آیات نمبر 19 سے آیات نمبر 24 تک کل 6 آیات مدنی ہے۔ ان 6 آیاتوں میں 4 آیات کفار کے متعلق ہے اور 2 آیات مسلمانوں کے بارے میں نازل ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ آیات نمبر 52، 53، 54 اور 55 4 آیتیں مکی ہے، باقی سورت مدنی ہے۔ ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ ماقبل میں بھی توحید، رسالت، بعث بعد الموت، قصص، اور سورہ حج میں بھی یہی توحید، رسالت، بعث بعد الموت، قصص قدر مشترک ہے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ سورہ حج کا موضوع ہے کہ نجات یوم المجازات، تعلق باللہ کے درستی پر موقوف ہے۔ خلاصہ رکوع ہے کہ جو قادر مطلق انقلاب یومیہ کے نظام عالم پر قادر ہے، وہ سارے نظام کے انقلاب پر بھی قادر ہے۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ آیات مذکورہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت سفر میں نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند تلاوت شروع کی۔ رفقائے سفر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز سنا تو جمع ہو گئے۔ وہ تو سارے عاشق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، گرویدہ تھے، جان نثار تھے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تو کہ زلزلہ قیامت جو مذکور ہے آیات مذکورہ میں سورہ حج کے پہلے آیت میں، جانتے ہو کس دن ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ اعلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے خطاب فرمائیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ تو حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999، اور فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ ہو کا عالم اور خوف سے بچے جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سن کر متحیر ہو گئے، پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے وہ کون ہوگا جو نجات پائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بے فکر رہو، جہنم میں جانے والے یاجوج ماجوج میں سے 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج ہوں گے، اور 1000 میں سے ایک آپ ہوں گے۔ قضا فی روایت مسلم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ الباری۔ زلزلہ قیامت کب قائم ہوگا؟ اہل علم کا قول ہے کہ یہ زلزلہ قیامت کی آخری نشانی ہے، اور جس کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مذکور ہے۔ سورہ زلزال میں ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اور فرمایا وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، اور یہ بھی فرمایا اذا رجت الارض رجا۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ زلزلہ حشر، نشر اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد قائم ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی منافات اور کوئی تعارض نہیں ہے۔ قیامت سے پہلے زلزلے کا ذکر بھی قرآن کریم سے ثابت، اور حشر نشر کے بعد زلزلہ بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور آیت نمبر 2 میں زلزلہ کی کیفیت کا بیان ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت، تمام حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ اپنے بچے کو پینا بھول جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ وحشت، دہشت کا بیان ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو نشہ دیکھیں گے، حالانکہ ان پر نشہ نہیں ہوگا، جیسا کہ نشئی اپنے ہوش میں اپنا حواس جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ لیکن دراصل حرف استدراک ہے، اور استدراک کا معنی ہے دفع توہم جو ناشی و کلام سابق۔ بظاہر یہاں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس کا استدراک لیکن سے کیا جائے، جیسا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ذاتی باپ نہیں ہے، تو کیا روحانی باپ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ولیکن سے دفع استدراک کیا، دفع توہم کیا جو نہ کلام سابق سے ناشی تھا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی. تو یہاں پر تو استدراک ایسا ہے نہیں. تفسیر ساوی لکھتے ہیں کہ عبارت بحذف عبارت محذوف ہے، اور اصل عبارت یہ ہے کہ فہذه الاحوال لیست شدیدۃ ولیکن عذاب اللہ شدید. ترجمہ یہ ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، اپنے رب کے نافرمانی سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ، بلا شبہ زلزلہ قیامت کا شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے، تذہلو، بھول جائیں گے، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی عورت، اما ارضعت، اس کو جسے وہ دودھ پلاتی تھی، وتدعو، اور ڈال دے گی، کل ذات حمل حملہا، ہر حاملہ اپنا حمل، وتری الناس سکارا، اور تو دیکھے گا لوگوں کو مدہوش، وما ہم بسکارا، اور وہ نہیں ہوں گے مدہوش، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا. اللہم احفظنا من الشرور والفتن ما ظہر منہا وما بطن، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.